مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ سلسلے میں آج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے سوالات بطور جواب روحانی علاج ان کے بیان کیے جائیں گے، اور جو استخارہ کروانا چاہتا ہے انشاءاللہ الکریم ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ اور یاد رہے کہ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو آپ ہمارے ساتھ یوٹیوب کے ذریعے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر استخارہ کرنا ہے تو استخارہ بھی ہوگا، روحانی علاج اگر بتانا ہے تو روحانی علاج بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اسکرین کے اوپر بھی آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر بھی آپ اپنا وائس میں ہمیں سوال بھیج سکتے ہیں، لیکن یاد رہے سوال بھیجنے والا مرد ہو وہی سوال بھیجے، یعنی جینٹس کے ہی سوالات ہمارے یہاں ایکسیپٹ کیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی اسلامی بہن ہم سے اس واٹس ایپ سروس کے ذریعے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ ٹیکسٹ میسیج ہمیں کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے کہ آپ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام ان کی والدہ کے نام کے ساتھ ہمیں بھیجیں تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پل صراط جو مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں، اور آج اس ماہ رمضان کی 13ویں تاریخ ہے، یعنی آج 13واں روزہ ہے۔ عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے۔ بڑی بابرکت وقت ہمارا یہ ماہ رمضان کا ہوتا ہے، اور اس میں کئی عاشقان رسول جہاں بہت ساری عبادتوں کے ساتھ ماہ رمضان گزارتے ہیں، اس میں ایک عبادت کا اہتمام بطور خاص اس ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے، وہ ہے ذکر و اذکار کی کثرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر، آج جمعہ کا دن بھی ہے اور ہم نے آج کے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت بھی جمعہ سے متعلق سنی کہ جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں سلسلے کے سوالات کی طرف۔ پہلے ہمارے گیسٹ کا تعارف کروا دوں۔ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سلسلے میں شعیب بھائی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی سلسلے میں شعیب بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسے شعیب بھائی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آج بھی شعیب بھائی سے استخارہ بھی کروائیں گے، کچھ روحانی علاج بھی لیں گے، کچھ گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ آخر تک سلسلے میں بنے رہیے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون ہم سے کہاں سے اور کیا سوال کر رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد صاحب کی پیروں کی تکلیف ہے سائٹکا کی، تو اس لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ معین نام بتایا انہوں نے، اور والد صاحب کے عرق النساء جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، والد صاحب کو یہ تکلیف کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کا انشاءاللہ ایک خاص روحانی علاج آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بیٹی ہونے کا کچھ روحانی علاج یا وظیفہ عطا کر دیجیے۔ جی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر اتارنے کا وظیفہ بتا دیجیے۔ نظر اتر جائے اس کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹونسل کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ جی ناظرین اکرام، چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ پہلا سوال جو ہم سے معین بھائی نے کیا ہے کہ والد صاحب کو جو ہے وہ رق النساء کی تکلیف ہے، تو یاد رکھے کہ سب سے پہلے تو رق النساء کی پہچان کچھ عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق جو روحانی علاج ہے وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ رق النساء کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ران کے جوڑ سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک شدید درد ہوتا ہے، اور یہ مرض جو ہے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو پھر برسوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کی بیماری، یہ تکلیف جو ہے وہ بہت سالوں تک رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں، جن کو یہ بیماری نہیں ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت کرے، اس بیماری سے بھی، جملہ بیماریوں سے بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ روزانہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ چاہے تو ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کیجئے۔ دعا ہے اللہم اذہب عنی سوء ما اجید، اللہم اذہب عنی سوء ما اجید۔ اب اس میں توجہ یہ رکھیں کہ اگر پڑھنے والا خود یہ عمل کر رہا ہے تو جو انداز ابھی بتایا ہے انی کے ساتھ میں اللہم اذہب عنی، وہ خود اس طرح سے پڑھے گا اگر خود عمل کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کسی اور کے لیے عمل کر رہے ہیں، جیسے معین بھائی اگر اپنے والد صاحب کے لیے عمل کر رہے ہیں تو انی کی جگہ انہوں کہیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور احتیاط یہ ہے کہ اگر دم کرنے جس پہ دم کیا جا رہا ہے یعنی جو مریض ہے، اگر وہ عورت ہے تو پھر انی یا انہوں کی جگہ انہا کہا جائے گا۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اگر کوئی مریض جس کو رق النساء کی تکلیف ہے، اگر وہ مرد ہے اور اگر وہ خود عمل کر رہا ہے تو وہ دعا یوں پڑھے گا اللہم اذہب عنی سوء ما اجید۔ لیکن اگر اس پر کوئی اور پڑھ کر دم کر رہا ہے، مریض جو ہے وہ مرد ہے، تو وہ پڑھے گا اللہم اذہب عنہ سوء ما اجید۔ اور اگر کوئی اور پڑھ کر دم کر رہا ہے، پڑھنے والا کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مریض اگر کوئی عورت ہے تو پھر دعا یوں پڑھیں گے اللہم اذہب عنہا سوء ما اجید۔ یہ دعا آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھ لے اور جو مریض ہے اس پر آپ دم کر دے انشاءاللہ عز و جل۔ روزانہ دن میں کم از کم ایک بار تو یہ عمل آپ کریں، اور تا حصول شفا یہ عمل کرنا ہے، یعنی جب تک ان کا یہ رق النساء کی بیماری ختم نہیں ہو جاتی ہے تب تک ان پر یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم شفا مل جائے گی۔ اگر یہ عمل کسی کو دشوار لگے، یہ دعا یاد کرنا، ویسے آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنج سورہ، یہ مدنی پنج سورہ تو اب ماشاءاللہ جدید ایڈیشن کے ساتھ میں آئی ہے، لیکن میں ابھی جو حوالہ دے رہا ہوں، جو ریفرنس دے رہا ہوں، یہ اولڈ مدنی پنج سورہ کا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے کہ آپ مدنی پنج سورہ کے پیج نمبر 389 سے یہ دعا باقاعدہ پورے عمل کے ساتھ میں اس میں مذکور ہے، لکھی ہوئی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر یہ آپ چاہے تو عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ عمل دشوار لگے تو رق النساء کے مریض کے لیے ایک آسان عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ رق النساء کا مریض اگر خود عمل کر لے یا اس کے لیے کوئی عمل کر لے، دونوں بھی چل جائے گا۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں 7 بار یا محیی یا محیی یا محیی، بس اتنا پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ان کے جو ہے وہ رق النساء کا جہاں تک درد ہے، جیسے یہ عموماً جو ہے
پیروں میں اس کا تکلیف ہوتی ہے، اور جہاں سے رانوں کا جوڑ ہے پیٹ کے نیچے اور رانوں کے اوپر کا جو حصہ ہے یہاں سے لے کر ٹخنوں تک درد ہوتا ہے، تو ان حصوں پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی۔ یہ عمل دن میں 3-4 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل کی مدت بھی تا حصول شفا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہم سے ہوا ہے کہ بیٹی ہو جائے، بیٹی ہونے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو بے اولاد ہیں، اگر وہ اولاد کے طلبگار ہیں، اللہ پاک اس ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں جو ہے ان کی دعا کو قبول کرے، اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ میں۔ جو بیٹے کا طلبگار ہیں، اللہ پاک انہیں بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹی کا خواہش مند ہے اللہ پاک انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازے۔ تو ناظرین اکرام، جو چاہتا ہے کہ مجھے بیٹی پیدا ہو تو یہ عمل خاص بیٹی کے لیے کرنا ہے، یعنی بیٹی پیدا ہو جائے اس کے لیے عمل کرنا ہے 5 فرض نمازوں کے بعد، یعنی آپ نے فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ اس کا آپ نے 11 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور اس 11 مرتبہ عمل کے اول و آخر 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹی کی دعا کر لے، انشاءاللہ عز و جل بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ عمل بھی تا حصول مراد کرنا ہے کہ جب تک آپ کو بیٹی کی نعمت نہیں مل جاتی تب تک آپ یہ پختہ ارادے کے ساتھ میں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیٹی کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ نظر بد کا روحانی علاج اسلامی بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ کسی کو اگر نظر لگ جائے تو وہ نظر کا اثر ختم ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں، میں ایک عمل تو وہ عرض کرتا ہوں کہ جس سے آپ نظر بد اگر لگ گئی ہیں تو وہ کیسے ختم ہو۔ پھر ایک روحانی علاج وہ عرض کرتا ہوں کہ روزانہ جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو جو ہے وہ نظر سے اس کی حفاظت رہے گی۔ تو جو نظر سے اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے کہ اس کو نظر نہ لگے، اس کے لیے اسے چاہیے کہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت، بہتر ہے کہ 5 نمازوں کے بعد 29 بار 29 ٹائمز یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یہ پڑھا کرے اور اپنے اوپر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ اچھا ناظرین، اس میں بہت ساروں کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے حسد سے دیکھا، کسی نے دشمنی سے دیکھا، عداوت سے دیکھا تو نظر لگ جاتی ہیں۔ نظر کا لگنا اگرچہ حق ہے، لیکن یہ جو اسباب ہیں، کسی نے حسد سے دیکھا، کسی نے عداوت سے دیکھا، دشمنی سے دیکھا، تب بھی نظر لگتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات انسان کو اپنی نظر بھی لگتی ہے، ماں باپ کی نظر بھی لگتی ہے، تو ماں باپ کب عداوت یا دشمنی سے یا حسد سے دیکھیں گے اپنی اولاد کو؟ ظاہر ہے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ان کی نگاہ محبت والی ہی ہوگی۔ انسان اپنے آپ کو کب عداوت سے دیکھتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو جب بھی دیکھتا ہے محبت سے ہی دیکھتا ہے، تو اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ الخیر یہ ہے کہ نظر حسد یا نظر عداوت سے اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، یا نظر بد جو اس طرح کی نظر ہوتی ہے اس کو بھی نظر بد ہی کہا جاتا ہے، جیسے ماں باپ کی نظر لگے اس کو بھی نظر بد ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس نظر سے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ عمل آپ کی حفاظت کرے گا۔ اچھا، اگر اب نظر لگ گئی ہے تو نظر اگر کسی کو لگ جائے تو وہ نظر اتارنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیں، پھر پڑھنے کے بعد میں 7 مرتبہ یہ دعا، اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ یہ دعا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف بیمار عابد ایک کتاب ہے، مختصر سا رسالہ ہے، شاید 32 صفحات کے آس پاس یہ رسالہ ہوگا۔ تو اس رسالے میں، اس رسالے کے پیج نمبر 44 پر امیر اہل سنت نے یہ دعا تحریر فرمائی ہے۔ آپ چاہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جا کر یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ کر لے، یا دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے، کسی بھی برانچ سے یہ کتاب ہدیتاً حاصل کرے اور اس کے پیج نمبر 44 سے یہ عمل آپ کر لے۔ عمل بڑا آسان ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا، اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، یہ پڑھ کر جس کو نظر لگی ہیں اس پر آپ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ یاد رکھیں کہ اس عمل کے بھی اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف
پڑھ لیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں اور دن بھر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اور رات افطار کے وقت میں، شام افطار کے وقت میں ہم جو ہیں جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو پھر ٹھنڈے مشروبات بھی ہیں، پھر تلی ہوئی چیزیں بھی ہیں، اور پھر فروٹس بھی ہیں۔ اب ہم نے جیسے کھجور سے افطار کیا، اس کے بعد میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، یہ تو شروع میں، پھر ہم نے تلی ہوئی چیزیں بھی کھائی، فروٹس بھی کھائے، اب آخر میں ہم ٹھنڈا شربت بھی پی رہے ہیں۔ عموماً اس وجہ سے ماہ رمضان المبارک میں، یعنی افطار کا یہ ایک انداز جو آج کے دور میں ہے، اس وجہ سے ماہ رمضان المبارک میں دواخانے، ہاسپٹل، کلینک، ڈسپینسری، یہ سب بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ شام میں کبھی چلے جائیں، آپ کو ٹھیک ٹھاک تعداد ملے گی۔ یہ طبیعت خراب ہو گئی، کسی کو کھانسی ہو گئی، کسی کے گلے میں درد ہو رہا ہے، تو ٹھنڈے مشروبات اور یہ تلی ہوئی چیزوں کی وجہ سے یہ سارے جو ہے سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ افطار کے وقت میں ہم کھجور اور پانی، وہ بھی سادہ، ایسا پانی جو ٹھنڈا نہ ہو، اس سے افطار کرنا ہے، اور پھر کچھ فروٹس آپ کھا لیں۔ تلی ہوئی چیزوں سے اور ٹھنڈے مشروبات سے جتنا ممکن ہو اتنا پرہیز کرے، انشاءاللہ صحت کے ساتھ میں رمضان گزرے گا۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو پھر تراویح میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو پھر تراویح چھوڑ دے رہے ہیں، پھر طبیعت خراب ہو گئی تو جیسے نمازیں طبیعت خراب ہونے سے پہلے رمضان میں پڑھ رہے تھے، اب ویسی عبادت کرنے دل نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح کے پھر معاملات ہمارے ساتھ میں شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری عبادت میں کمی ہو جاتی ہیں۔ خیر، ہمارے اسلامی بھائی نے ہم سے سوال بھی کیا ہے کہ ٹونسل کا روحانی علاج، تو چونکہ ماہ رمضان میں اس طرح کا افطار اور اس طرح کی مشروبات کی وجہ سے عموماً ٹونسل کی تکلیف یا کھانسی کی تکلیف ہوتی ہے، تو ایک روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں جو گلے کے جملہ امراض کے لیے ہیں، جیسے گلے میں کسی کو ٹونسل ہو جائے، یا گلے میں کسی کوئی آواز جو ہے وہ بیٹھ جائے، یا گلے میں درد ہو رہا ہو کسی کو، یا کھانسی ہو جائے، تو یہ تمام امراض کے لیے گلے کے 2 روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں، وہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ آپ نے پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58، پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت مبارکہ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ میں ایک سادے سے کاغذ پر آپ نے لکھنا ہے، یا آپ لکھیں اور اس کو لپیٹ کر تعویذ بنا کر اپنے گلے میں پہن لیں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دن یہ تعویذ پہنے رہے، اللہ پاک نے چاہا تو گلے کا پھول جانا، گلے میں ٹونسل کا ہو جانا، گلے میں درد کا ہونا، آواز بیٹھ جانا، اس طرح کے جملہ امراض سے انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا عمل، یہ بھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے تو دونوں کر لے، یہ بھی تعویذ ہی بنانا ہے، اور یہ ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں، اعلیٰ حضرت کی یہ جو ملفوظات کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 499 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے کہ ایک مریض کا گلا پھول گیا ہے، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کوئی دعا بتا دے جو اثر کرے اور اس کا گلے کا درد ختم ہو جائے، اس کی گلے کا پھولا ہوا جو ہے وہ نارمل ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79، پارہ 25 سورہ زخرف کی آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ یہ ایک، اس کو بسم اللہ کے ساتھ نہیں لکھنا ہے، اسے صرف اس آیت مبارکہ کو آپ نے لکھنا ہے اور اس کو بھی لپیٹ کر گلے میں پہن لے، چاہے تو دونوں کر لیں یا دونوں میں سے کوئی ایک کر لے۔ سورہ یاسین کی جو آیت لکھو گے اس میں بسم اللہ بھی لکھنا ہے، اور یہاں صرف آیت مبارکہ لکھ کر اس کو آپ گلے میں ڈال لے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، یوٹیوب پر بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے سوالات یوٹیوب پر بھی موصول ہوئے ہیں، آئیے ان کے سوالات کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے امی کا نام منیرہ بی ہیں، ان کی ہر وقت طبیعت خراب ہوتی ہے اور ہر وقت جسم میں درد ہوتا ہے، اور ان کے امی کا نام امیر بی ہے، ان کا استخارہ کرنا ہے۔ جی شعبہ آپ نوٹ فرما لیں، منیرہ بی ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے امیر بی، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے اور بدن میں درد رہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال لیتے ہیں،
السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، عمر 32 ایئرس 32 سال ہو گئی ہیں، نام اسلم ہے، والدہ کا نام فریدہ ہے۔ اسلم بھائی کا استخارہ کرنا ہے، 32 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام صدام حسین نوری ہے، میری والدہ کا نام نجمہ بھی ہے، میرا استخارہ بھی کرنا ہے، میرا ٹرانسپورٹنگ کا بزنس ہے، بچوں کو گھر سے اسکول لانے لے جانے کا کام ہے۔ اچھا، یعنی آپ اسکول وین چلاتے ہیں، لیکن آپ نے وہ میں اچھا آگے ہے، میرے پاس 5-6 گاڑیاں ہیں حضرت، ماشاءاللہ پیسہ گھر میں بہت آتا ہے لیکن برکت کچھ بھی نہیں ہے، قرض دار ہوتا جا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نوٹ فرما لیں، صدام حسین نوری ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے نجمہ بی۔ 5-6 گاڑیاں ہیں لیکن کاسب چل رہی ہیں لیکن برکت نہیں ہے اور پریشانی کے ساتھ میں وقت گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی کچھ سوالات آڈیو بھی لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ استخارہ کے جوابات اور سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ ایک ساتھ عرض کرتے ہیں۔ جی آڈیو سوال دیجیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانسی بہت رہتی ہے، اس کا وظیفہ بتا دیجیے۔ کھانسی بہت رہتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جنید اتاری جے پور سے بول رہا ہوں، شعبہ روحانی علاج سے کہ اسلامی بھائیوں سے عرض ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اکثر اسلامی بھائی شکایت کرتے ہیں کہ کام دھندہ بند ہو چکا ہے، بیماری گھر میں ڈیرا ڈال چکی ہے۔ اب اس معاملے کے اندر کہ اسلامی بھائیوں کو یہ شک سا ہوتا ہے کہ کسی نے بندش کر دی ہے، روک کر دی ہے، یا جادو والے معاملات ہو گئے ہیں، یا نظر بد والے معاملات ہو گئے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ ایسا آپ کوئی ورد بتائیے جس کی وجہ سے اپنے جادو، جنات اور نظر بد سے بچ سکے، اور کاروبار میں ترقی کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ جنید بھائی آپ کو عرض کرتے ہیں جو مسائل آپ نے بیان کیے۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام حافظ آفتاب ہے۔ ہمارا ایک پلاٹ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھی بکتا نہیں ہے، اس کا روحانی علاج بتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ آفتاب ہیں، کوئی پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں جو بک نہیں رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے چاہا تو آپ کا پلاٹ اچھے داموں میں بک جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ چلتے ہیں ناظرین استخارہ کے روحانی علاج کی طرف بھی۔ شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیجیے۔ ایک سوال ہوا ہے، اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کھانسی بہت رہتی ہے تو اس کا کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ جاننا ہے۔ تو دیکھیں ابھی تو جو ایک عمل عرض کیا ہے جو گلے کے جملہ امراض کے لیے ہے، تو کھانسی اگر کسی کو ہے تو وہ بھی چاہے تو ان میں سے یہ عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم پارہ 23 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58 ہے، اسے ایک سادے کاغذ پر لکھ کر اس کو لپیٹ کر اپنے گلے میں پہن لے تو انشاءاللہ عز و جل کھانسی سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ایک روحانی علاج جو کھانسی کے لیے بطور خاص ہے وہ یہ ہے کہ جس کو کھانسی ہو اسے چاہیے کہ 66 بار لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل کھانسی سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ خالص شہد اگر کہیں سے میسر آ سکتا ہے تو خالص شہد کو بھی آپ جو ہیں وہ چاٹے، اس کو کھائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی گلے کے ہر طرح کے درد ہیں، کھانسی وغیرہ سے انشاءاللہ عز و جل
شفا مل جاتی ہیں۔ تو ایک تو باتیں کچھ میں نے ابھی عرض کی ہیں کہ اگر رمضان میں یہ کھانسی ہو رہی ہے تو بس اپنے غذا پر توجہ کر لے کہ کہیں افطار کے وقت میں تلی ہوئی چیزیں اور ٹھنڈے مشروبات تو نہیں پی رہے ہیں۔ عموماً رمضان میں جو کھانسی ہوتی ہے وہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو کھانے کی بے احتیاطیاں اگر ہیں تو اس میں احتیاط برت لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ جنید بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کسی کو یہ اس طرح کے شک شبہات ہوتے ہیں کہ ہم پر کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا ہے، جادو جنات کے معاملات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے میں ایک تو آپ کو یہ روحانی علاج عرض کروں گا کہ جو جادو سے یا جنات کے معاملات سے یا ناگہانی آفتوں سے اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے تو حدیث میں آیا ہوا ایک عمل آپ کرنے کا اپنا معمول بنا لے۔ وہ کیا ہے؟ آپ جب بھی رات سونے لگو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ میں ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد کی صورت، پھر اس کے بعد میں سورہ فلق پڑھنا ہے، قل اعوذ برب الفلق، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ اب اس کے بعد دعا کے انداز میں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی ہتھیلیوں پر دم کر دے، اور اس کے بعد میں سر سے لے کر چہرے سے پھر پورے بدن پر اپنا ہاتھ پھیر لے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے، سارے بدن کے اعضاء پر ہاتھ پھیر لے۔ یہ ایک مرتبہ عمل ہوا، اسی طرح پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سورہ فلق سورہ اخلاص ایک بار، سورہ فلق ایک بار، سورہ ناس ایک بار، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اسی دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کے اس پہ دم کر کے سارے بدن پر ہاتھ پھیر لے۔ یہ دوسری مرتبہ ہوا، ایسے ہی تیسری مرتبہ بھی عمل کر لے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے اس عمل کرنے کی، یہ روزانہ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل جادو جنات سے آپ کی حفاظت رہے گی، ناگہانی آفتوں سے آپ کی حفاظت رہے گی، اور اگر کسی پر جنات کے معاملات ہے یا کسی نے کچھ کر دیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس حصار کی برکت سے اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سب نے کرنا ہے، روزانہ سونے سے پہلے کرنا ہے، اور ایک عمل اگر کسی پر جادو ہو گیا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سے خلاصی حاصل ہو جائے، چھٹکارا حاصل ہو جائے، تو ایک سانس میں 7 مرتبہ 7 ٹائمز یا رحمانو، یعنی بغیر سانس لیے پہلے سانس لے لیں، پھر 7 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، یہ 7 مرتبہ پڑھ لے، اور اس کے بعد آپ اپنے اوپر جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کر لیں۔ یہ عمل آپ نے صرف اور صرف نماز عصر کے بعد کرنا ہے، اور اس عمل کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ یا ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جادو جنات کے معاملات سے آپ کو خلاصی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ حافظ آفتاب بھائی ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کاروبار میں ترقی ہو جائے، اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج؟ تو جو کاروبار میں ترقی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی دکان پر پہنچ کر یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کی کثرت کرے۔ دکان پر جا رہا ہے تب بھی کثرت کرے، دکان بڑھا کر جب اپنے گھر آ رہا ہے تب بھی یا لطیفو کی کثرت کرے، یعنی کاروبار کرنے کے مقام پر، کاروبار کے مقام پر جانے کے وقت، اور کاروبار کے مقام سے واپسی کے وقت یا لطیفو کی کثرت کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں ترقی ہوگی۔ حافظ آفتاب بھائی ہیں، پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں، اچھے داموں میں پلاٹ بک جائے، اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب چڑیا اور اندھا سانپ کے پیج نمبر 30 پر یہ عمل تحریر فرمایا ہے کہ جو اپنا کوئی بھی سامان بیچنا چاہتا ہے، فلیٹ بیچنا چاہتا ہے، پلاٹ بیچنا چاہتا ہے، گاڑی بیچنا چاہتا ہے، یعنی جو بھی اپنا سامان بیچنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ اچھے داموں میں اور جلدی بک جائے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ دن میں کسی بھی ایک وقت پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، ریفرنس نوٹ فرما لے، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، اسے ایک بار اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ جو چیز بیچنا چاہتے ہیں اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل جلد سے جلد آپ کی وہ چیز بک جائے گی اور انشاءاللہ الکریم اچھے داموں میں فروخت ہوگی۔ آئیے جو استخارے کرنے تھے، یوٹیوب کے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی لیتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، منیرہ بھی بنت امیر بھی، ان کا استخارہ کیا گیا
ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بدن میں درد اور جی، طبیعت خراب طبیعت ہے، خراب اس کا وغیرہ۔ روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ ان کی منیرہ بھی، ان کی طبیعت میں تو کوئی ایسے معاملات نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ بیماری ہی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کی کثرت کرتے رہیں۔ دیکھیں بدن میں درد اگر جس کو رہتا ہے تو اس کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے کہ وہ یا غنیو کی بہت کثرت کرے۔ اچھا ایک عمل تو یہ ہے، اور طبیعت اگر خراب رہتی ہے تو اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہ جب بھی پانی پیے 111 بار 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کرے، انشاءاللہ بدن درد بخار بیماری کے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ دور ہو کے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ جی دوسرا اسلم بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا، اسلم بن فریدہ، 32 سال ہو گئے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور تیسرا صدام حسین بن نجمہ بھی، یہ برکت کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسہ نہیں رکتا ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو جن کی روزی میں بے برکتی ہے ان کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک سادے کاغذ پر 35 ٹائم 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جو ہے یہ ایک سادے کاغذ پر لکھ کر آپ اسے اپنے گھر میں لٹکا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے روزی میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی کی اگر کہیں سے فریم مل سکتی ہیں تو آپ آیت الکرسی کی فریم کو یا پھر آیت الکرسی جو ہے وہ آپ لکھ لیں اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے گھر میں لگا لیں۔ ویسے جہاں تصویریں وغیرہ ملتی ہے ایسی دکانوں پر آیت الکرسی لکھی ہوئی فریم خوبصورت انداز سے لکھا ہوا مل جاتی ہے، تو یہ چاہے تو آپ فریم لے کر اپنے گھر میں لگا لیں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں روزی میں برکت رہے گی۔ تو آپ چاہے تو بسم اللہ 35 ٹائم لکھ کر اپنے گھر میں لگا لیں اور آیت الکرسی والا عمل بھی آپ کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ روزی میں برکت کے لیے ایک عمل کا معمول یہ بنا لے کہ آپ اپنی آمدنی، جیسے آپ کاروبار کرتے ہیں تو جو بھی آپ کی آمدنی ہے اس کا روزانہ کے بیسس پر جو ڈیلی کا جو آپ کا بکری ہے اس کا 2% آپ نکال لیں، بکری کا 2% آپ نکال لیں اور یہ پورے مہینے بھر جمع کرتے رہیں، اور جب اسلامی ماہ کی جب 11 تاریخ آ جائے تو اس 11 تاریخ کو جو کچھ بھی آپ نے پیسے جمع کیے، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے اسلامی ماہ کی 12 تاریخ سے آپ نے پیسے جمع کرنا شروع کیے تو 11 تاریخ تک جتنا بھی پیسہ جمع ہوا ہے اس سے آپ جو ہے کچھ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے نیاز کر لے، فاتحہ کر لے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو کاروبار میں جو برکت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے آپ تو ایک طرح سے آپ کے جو گاڑیوں کا بزنس ہے تو آپ یوں کر لیں کہ اگر آپ کو بچوں کی جو لانے لے جانے کا جو آپ کا کام ہے اس کی ان بچوں کو جو اس کا کرایہ منتھلی دینا پڑتا ہے تو آپ چاہے تو پھر منتھلی جو بھی پیسہ جمع ہو رہا ہے تو اس کا آپ چاہے تو 10% نکال لیں، 10% نکال کر آپ چاہے تو اس پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ اچھا اسلم بھائی ہیں، شادی 32 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تک نکاح کے اسباب نہیں بن رہے ہیں، استخارہ میں عملیات کا اشارہ آیا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک جلدی آپ کا گھر بس جائے اور آپ کے نکاح کے اسباب بن جائے۔ آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ رشتے پر جو آپ کے بندش ہوئی ہیں، عملیات ہوئے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو اچھا رشتہ بھی جلدی مل جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، روزانہ بعد نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں سورۃ التین یعنی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 30ویں پارے کی بڑی مشہور و معروف سورہ مبارکہ ہے، اسے 60 بار 60 ٹائمز آپ پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے جو ہے 40 دن کنٹینیو کرنا ہے، 40 دن میں گیپ نہ ہو،
40 دن کے اندر اندر اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کے لیے اچھا رشتہ آ بھی جائے گا، طے بھی ہو جائے گا۔ لیکن یاد رہے رشتہ آ جائے، رشتہ طے ہو جائے، منگنی بھی ہو جائے، تب بھی عمل کی مدت 40 دن آپ کو مکمل کرنی ہے، انشاءاللہ رشتے کے اسباب آپ کے بن جائیں گے۔ اچھا، شادی کے لیے ایک عمل آپ چاہے تو یہ بھی کر لیں کہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 ٹائمز، 300 بار اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر، یعنی پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم، اس میں درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود یہاں نہیں چلے گا اس عمل میں۔ تو شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 300 مرتبہ یا وہابو پڑھے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اور یہ عمل آپ نے روزانہ رات سونے سے پہلے کرنا ہے۔ روزانہ رات جیسے آپ بستر پر چلے جائیں آپ یہ عمل کر لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ آرام کر لیں گے، اللہ نے چاہا تو جلدی رشتے کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی چلتے ہیں، کچھ یوٹیوب کے سوالات مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آڈیو سوالات بھی لیں گے۔ سوال ہو رہا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بیٹے کا نام شہباز ہے، ان کا کام میں دل نہیں لگتا ہے اور ہر بات کی ضد بہت کرتے ہیں، اس کا استخارہ کرے۔ ماں کا نام سمینہ ہے۔ بیٹے کا نام شہباز ہے، والدہ کا نام سمینہ ہے، کام میں دل نہیں لگتا اور ضد کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ سرفراز خان ہیں، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام سرفراز ہے، میری امی کا نام میمونہ ہے، میں بہت محنت کرتا ہوں، میرا خود کا گھر نہیں ہے اور برکت بھی نہیں ہے، میری طبیعت بھی خراب ہوتی رہتی ہے، آپ استخارہ کر دیں۔ گھر بھی نہیں ہے، برکت بھی نہیں ہے، اور یہ جو ان کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، ان کا استخارہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ سرفراز بھائی اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیے، حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل جلدی آپ کے مسائل پریشانیاں دور ہو جائے گی، آپ کو انشاءاللہ استخارہ کر کے جواب بھی دیتے ہیں۔ عتیق قریشی ہیں، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم، یعنی ان کے اکاؤنٹ سے یہ سوال آیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالرزاق ہے اور میری تکلیف یہ ہے کہ میں چل نہیں سکتا ہوں، میرے جو ہاتھ ہے اس سے کوئی چیز کو پکڑ نہیں سکتا ہوں، اس پرابلم کے لیے کوئی روحانی علاج بیان کر دے، یعنی شاید ہاتھ پیروں میں ان کے طاقت نہیں ہے کہ یہ چل پھر سکے اور کچھ چیز پکڑ سکے۔ اللہ پاک آپ پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک آپ پر کرم فرمائے، جو تکلیف آپ کو ہے اللہ پاک کو دور فرمائے، جلد سے جلد اللہ پاک آپ کو روبہ صحت فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ عبدالرزاق بھائی آپ کو اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ پہلے عبدالرزاق بھائی کا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آڈیو سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے عبدالرزاق بھائی ایک عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ 6 آیات شفا ہے، قرآن پاک میں 6 مقام پر آیات شفا ہے، یعنی ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک نے لفظ شفا جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو ان آیات کو آپ نے ایک ایک کر انشاءاللہ میں ابھی ریفرنس بھی عرض کرتا ہوں کون سے پارے میں، کون سی صورت کے اندر کون سی آیت میں آپ کو وہ آیت مبارکہ ملے گی، وہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آپ نے یہ 6 آیات کو ایک کے بعد ایک پڑھنا ہے۔ اس کے نا 3 سے 4 انداز ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ان 6 آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، دوسرا ان 6 آیات کو پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے رکھ لیں، اور یہ پانی آپ نے پیتے رہنا ہے اور اس کے پانی سے آپ نے اپنے ہاتھ پیر کی مالش کرنی ہے۔ تیسرا، یہی 6 آیات آپ نے ایک سادے کاغذ پر کسی سے لکھوا کر، بغیر اعراب کے، یعنی زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے، اور یہ ایک سادے کاغذ پر آپ 6 آیات کو لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اپنے گلے میں پہن لیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ یہ عمل کریں، آپ کو جلد سے جلد اس کا فائدہ نصیب ہو جائے گا۔ تو آیات کیا ہے، پہلا ریفرنس نوٹ فرما لیں، پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے، 14 نمبر کی آیت ہے، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ پھر پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 ہے، 69،
69 नंबर की आयत है, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउल लिन्नास। फिर इसके बाद में पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। फिर इसके बाद पारा 19 सूरह शुअरा की आयत नंबर 80 है, 80, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। फिर उसके बाद पारा 24 सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर है 44, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। ये 6 आयात को आपने जो 3 अंदाज बयान किए गए हैं, इन अंदाज से इस पर अमल करके आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जो तकलीफ़ है वो इंशाअल्लाहुल करीम दूर हो जाएगी। आइए कुछ ऑडियो सवालात को सिलसिले में शामिल करते, फिर इस्तिखारा और इसके एक साथ जवाबात लेते हैं। जी एक सवाल दीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उबैद है। मेरे घरों में नाचा क्या दूर हो जाए ऐसा कोई रूहानी इलाज बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर से नाचाकिया ख़त्म हो जाए इसके लिए रूहानी इलाज जानना है, इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको उबैद भाई। जी एक और सवाल दीजिए। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जगह रिश्ता लगने का वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छी जगह रिश्ता हो जाए इसके लिए रूहानी इलाज जानना है, इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको। जी एक और सवाल दीजिए। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैंसर से बचने का कोई वजीफ़ा बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। कैंसर से बचने का, ठीक है जी एक और सवाल दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गम से निजात पाने के लिए वजीफा कोई अता कीजिए, जज़ाकल्लाह। गम से बचने के लिए, ठीक है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अर्ज़ करते हैं। जी नाज़रीन चलते हैं आपके इस सवालों की तरफ, और शुभ आप इस्तिखारा भी फरमा लें। जी उबैद भाई हैं, सवाल कर रहे हैं कि घर से नाचाकिया ख़त्म हो जाए, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, इसके लिए कोई रूहानी इलाज, कोई अमल जानना है। तो देखें पहले तो कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ कि घर से लड़ाई या झगड़े अगर चाहते हैं कि हमारे ख़त्म हो जाए तो पहल अपने से करें। यानी देखें क्या है, माशरा अगर सुधारना है तो माशरे के अफराद को अपने आप को सुधारना पड़ेगा। यानी कि मैंने मिसाल माशरे की दी, इसी को हम घर पर ले लें कि अगर घर का माहौल अच्छा बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लड़ते होंगे, आप झगड़ते होंगे, लेकिन ये है कि लड़ाई झगड़े उमूमन होते इस वजह से हैं कि एक की बात दूसरे को पसंद नहीं आ रही है, एक की बात को दूसरा जो है वो सब्र नहीं कर रहा है उसकी बात पर। किसी ने कुछ कहा तो अब शेर को सवा शेर मिल रहा है, इसने एक बात कही थी ये 2 बात कहेगा, फिर 2 बात के जवाब में सवा शेर अब वो और बड़ा बन जाएगा, वो 3 बातें कहेगा। तो आपस में फिर नाइत्तेफाकियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते, फिर बड़ा छोटे पर हाथ उठा देता है, छोटा अबे तबे पर उतर आता है, तो फिर इससे घर का माहौल ख़राब होता है, फिर घर के अतराफ़ के रहने वाले लोगों में हंसी का सबब भी बनता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने घर में जब भी अगर हमारा बड़ा या हमारा छोटा हमको कभी कुछ बोले तो हम सब्र करने की आदत बनाएं और गौर करें कि कोई कह रहा है तो वह अच्छी बात कह रहा होगा, अगर अच्छी बात कह रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें, उसे कबूल करे और उस पर अमल करे। इंशाअल्लाह इस तरह से घर के अफराद आपस में एक दूसरे के साथ रवैया रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अच्छा खैर, आपको रूहानी इलाज भी अर्ज़ करता हूँ और एक अमल भी अब बताता हूँ, बड़ा प्यारा अमल है। पहले रूहानी इलाज सुन ले। एक रूहानी इलाज आपने ये करना है कि जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद, जैसे आज अगर आप हमारा ये सिलसिला देख रहे हैं तो अभी भी आप ये अमल कर सकते हैं कि एक पहाड़ी नमक आता है जिसको लाहौरी नमक कहते हैं। ये नमक थोड़ा गुलाबी लाल तरह का ये नमक होता है और बड़े बड़े इसके जो हैं वो ढेले होते हैं। तो आपने ये लाहौरी नमक का थोड़ा सा हिस्सा लेकर इसको अच्छे से पीस कर इस पर 1001 बार या वदूदू या वदूदू या वदूदू
1001 بار آپ نے یہ پڑھ کر اس لاہوری نمک پر، اس پہاڑی نمک پر دم کرنا ہے، اور جو گھر میں آپ نمک استعمال کرتے ہیں یہ دم کیا ہوا نمک اس میں ملا دیں، اور گھر میں جو کھانا وغیرہ بن رہا ہے وہی دم کیا ہوا نمک جو ملا ہے اس نمک سے کھانا بنائے اور یہ کھانے گھر کے تمام افراد کھائیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبت پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا 7 دن تک جو ہے آپ نے یہ گھر کی ہانڈی کو میں نمک کا استعمال کرنا ہے، یعنی اس جمعہ کو آپ نے عمل کیا تو آنے والی جمعرات تک کنٹینیو آپ نے یہ نمک استعمال کرنا ہے۔ اب نیکسٹ جب جمعہ آئے گا، دوسرا جمعہ، پھر آپ نے اسی طرح یہ جمعہ جو ہے دوبارہ سے عمل کرنا ہے، اگرچہ اس میں نمک ملا ہوا ہو، وہ نمک باقی ہے تب بھی نیا آپ عمل کریں، نئے تھوڑے سے نمک کے اوپر دم کریں، اس کو پیس لیں یا اس کو پیس کے دم کریں، پھر اس کو آپ نے دوبارہ سے اس نمک میں ملا دینا ہے۔ اس طرح آپ نے 12 جمعہ تک یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ایک ہے کہ عمل ایک عرض کر دیتا ہوں تو اس سے بھی گھر سے ناچاکیہ اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ بزرگوں کو یہ دیکھا گیا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں بزرگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی وہ دن کے ابتدائی حصے میں جب بھی پہلی بار گھر میں داخل ہوتے تو پہلے سیدھا قدم گھر میں داخل کرتے بسم اللہ پڑھ کر، یعنی بسم اللہ پڑھ کے پہلے سیدھا قدم گھر میں داخل کرتے، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ میں وہ سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھتے، اور اس کے بعد گھر کے افراد کو سلام کرتے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل برکت یہ ہوگی کہ شیطان باہر رہے گا، بسم اللہ کی برکت سے گھر میں داخل نہیں ہوگا، گھر میں داخل نہیں ہوگا تو آپس میں ایک دوسرے کو لڑا نہیں پائے گا، اور اس عمل کی برکت سے گھر میں انشاءاللہ روزی میں بھی برکت رہے گی۔ تو آپ جو ہیں یہ عمل آپ کر لیں کہ جب بھی گھر کے افراد گھر کے دن کے ابتدائی حصے میں گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، گھر کے افراد کو سلام کر لے، پھر سورہ اخلاص پڑھ لے یا پہلے سورہ اخلاص پڑھ لے پھر گھر کے افراد کو سلام کر لے، انشاءاللہ عز و جل لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، روزی میں گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اچھا دوسرا ایک سوال ہوا ہے کہ اچھی جگہ رشتہ لگ جائے۔ اچھا شعیب بھائی یہ بہت ضروری ہو گیا نا، اچھی جگہ رشتہ لگنا۔ اچھا اب ان کا اچھی جگہ سے کیا مراد ہے یہ نہیں پتہ نہ، ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا ایک سمجھو کہ دنیا دیکھی بھالی ہے، تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کا اچھی جگہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پیسے والا گھر ہونا چاہیے، بڑا گھر ہو، پھر گھر میں بیٹا اکیلا ہو یا 2 بیٹے ہو تاکہ جائیداد کی تقسیم کاری میں حصہ زیادہ ملے، تو ایسی گھر کو اچھا گھر کہا جاتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت امیر تھے، اللہ کے ولی ہیں اور بہت پیسے والے تھے۔ تو جب ان کی بیٹی جوان ہوئی، شادی کے لائق ہوئی، تو آس پاس کے بادشاہوں کے، امیر لوگوں کے، نوابوں کے گھر سے رشتے آنے لگے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب رشتے آنا شروع ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے مسجدوں کے دورے شروع کیے۔ آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، جو متقی پرہیزگار آپ کو نظر آتا، اگر وہ شادی آپ اس کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اس کا رشتے کی کوشش کرتے۔ ایسے ہی ایک شخص آپ کو دکھا کہ جو بڑی اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے، پھر نماز کے بعد میں خوب اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو اپنی بیٹی کے لیے پسند فرمایا۔ یعنی اچھا رشتہ یہ ہے کہ نیک ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، حلال کماتا ہو۔ اگر واقعی یہی مراد ہے تو بہت اچھی سوچ ہے کہ اچھی جگہ رشتہ ہو، اور یہی سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ اگر دوسری سوچ تھی تو اس کو بدلے۔ ہاں ٹھیک ہے پیسے والا ہے لیکن دیندار ہے تو سمجھو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر غریب ہے لیکن دیندار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے شخص سے ہم نکاح نہ کریں، بلکہ ایسے شخص کو ہمیں فوقیت دینا چاہیے کہ یہ حلال کھلائے گا اور آپ کے گھر والوں کی، آپ کے بچی کی انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز سے سنبھال سکے گا۔ تو خیر اگر کوئی چاہتا ہے کہ اچھی جگہ رشتہ لگ جائے تو اسے چاہیے کہ 143 بار 143 ٹائم یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 ٹائم ایک سادے کاغذ پر لکھے اور اس کو لپیٹ کر جس کا رشتہ نہیں ہوتا ہے اس کو پہنا دے، تعویذ بنا کر اس کو پہنا دے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی شادی جلدی ہو جائے گی اور رشتہ بھی اچھا چلے گا، یعنی گھر بھی
اچھا چلے گا. تو یہ عمل آپ چاہے تو کر لے. تعویذ بنائے 143 بار 143 ٹائم یا حیو یا قیوم لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر بازو میں بھی باندھ سکتے ہیں, گلے میں بھی پہنا سکتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. غم سے نجات کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو غم سے نجات کے لیے جو چاہتا ہے مجھے غم سے نجات حاصل ہو, اسے چاہیے کہ لا حول شریف کی بہت کثرت کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور دوسرا یہ کہ لا حول شریف 60 بار 60 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پانی آپ پی لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے تمام رنج و غم تکلیف سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت آپ کی رہے گی. اگر تکلیف ہے تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. تو چونکہ آپ نے غم سے بچنے کے لیے کہا ہے تو اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. جس کو غم لاحق ہے, رنج ہے, تکلیف میں مبتلا ہے, تب بھی وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. چلتے ہیں ناظرین استخارہ کے جواب کی طرف. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ صدام بھائی کا استخارہ, شہباز بھائی کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے, صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا سرفراز بھائی, ان کا بھی استخارہ کیا گیا. ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے, کماتے ہیں, برکت بھی نہیں ہوتی ہے, طبیعت بھی خراب رہتی ہے. آپ کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں, صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے, استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. شہباز بھائی ہیں, نظر بد کا اشارہ آیا ہے. آپ نے ان کے متعلق سوال کیا تھا کہ ان کا کام میں دل نہیں لگتا ہے, یہ ضد بھی بہت کرتے ہیں. تو اگر یہ بڑی عمر کے ہیں اور ضد کرتے ہیں تو ان کے لیے ایسا تو لگ رہا ہے کہ شاید بڑی عمر کے, کیونکہ آپ نے کام میں دل نہیں لگتا ہے کہ آپ نے ان کا ذکر کیا ہے, تو بڑی عمر والے ہی جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو میں دونوں کے لیے روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کا کام میں دل نہیں لگتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 101 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک سادے کاغذ پر 101 ٹائمز 101 بار آپ سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اپنے بیٹے کے گلے میں پہنا دیں. انشاءاللہ عز و جل ان کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا, یہ ضد بہت کرتے ہیں, آپ نے ذکر کیا ہے, تو اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ جب یہ سوئے ہوئے ہوں تو ان کے سرہانے کچھ دوری پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک مرتبہ بلند آواز سے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ مکمل صورت آپ نے پڑھنی ہے, لیکن اتنی آواز بلند سے نہ پڑھیے گا کہ ان کی آنکھ کھل جائے. اگرچہ ان کو پتہ ہے کہ میرے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے, تب بھی اتنی بلند آواز سے یہ عمل نہیں کرنا ہے کہ سوتے کی آنکھ کھل جائے. ہاں آپ بلند آواز سے پڑھیں گے لیکن ان کی آنکھ نہ کھلے. یہ آپ نے کسی بھی ایک وقت میں جب بھی آپ کو سوئے ہوئے مل جائے سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے. ان کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے, پائتی کی طرف نہیں, سر کی جانب کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ان کی ضد کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی. سرفراز بھائی ہیں, انہوں نے چند ایک باتوں کا ذکر کیا تھا. ایک تو یہ کہ ان کے روزی میں برکت بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے, برکت بھی نہیں ہے, طبیعت بھی خراب رہتی ہے. اچھا, گھر ہو جائے اس کے لیے آپ سے کچھ روحانی علاج لیتے ہیں. جی فرمائے, کوئی گھر کے لیے کوئی ان کو روحانی علاج. جمعہ بھی ہے, جمعہ بھی الحمدللہ, جمعہ بھی ہے, ماہ رمضان بھی ہے. جی برکت ہی برکت ہے. اگر کسی کا ایسا ہے کہ اس کے پاس خود کا گھر نہیں ہے اور دعائیں بھی بہت کرتا ہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے, تو اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے کہ جمعہ کی نماز ہے, جمعہ کے دن آپ نے عصر کی نماز جہاں بھی آپ پڑھیں گے مسجد میں, عصر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور گنبد خضرا کی طرف تصور کرتے ہوئے آپ نے صرف یہ کلمات جو مبارک نام اللہ پاک کے ہے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس کا ورد کرتے رہیں. مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل اس کو موقوف کر دیں آپ, اور پھر اس کے بعد میں آپ کی جو بھی دلی جائز نیک جائز دعا ہے اس کو دعا کریں. آپ تمنا ہے جو آرزو ہے دعا کریں, اور پھر مغرب کی اذان کا جواب دیجئے, مغرب کی نماز پڑھیں. یہ عمل آپ نے ہر جمعہ بھی کرنا ہے, آپ چاہے تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا خود کا گھر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور سرفراز بھائی, اگر آپ کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی ہے تو میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ ایک مرتبہ ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کریں, ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیں, مشورہ کر لیں ڈاکٹر سے بھی کہ کیوں طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے. لیکن روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو روحانی علاج آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے روزانہ 115 بار یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو
115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل صحت پائیں گے۔ 115 بار یا مؤمنو والا عمل آپ نے کرنا ہے۔ روزی میں برکت کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے، یہ تو جاب کے کیسے ہی مسائل ہے، کاروبار کے کیسے ہی مسائل ہے، بے برکتی کا مسئلہ ہے، تو ان سب کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، جیسے ابھی رمضان ہے تو تراویح وغیرہ جب مکمل ہو جائے تو آپ نے بغیر ٹوپی پہنے ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے کھڑے 500 بار یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور جو ہے یہ عمل آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں آپ کو جو ہے وہ روزی میں برکت محسوس ہوگی۔ یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ روزی میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ عبدالرزاق بھائی کا جو مسئلہ تھا اس کا روحانی علاج ان کو بیان کر دیا گیا ہے، تو چلتے ہیں کچھ آڈیو سوالات کی طرف۔ ٹائم بھی اختتام کی طرف ہے، ایک سوال دے دیجئے آڈیو سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام کرنے میں دل نہیں لگتا، کام کرنے میں دلچسپی نہیں آتی ہے، دل آمادہ نہیں ہوتا ہے کام کرنے میں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج و وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، ابھی کچھ دیر پہلے ہی بس کام میں دل نہ لگتا ہو تو اس کے لیے ایک روحانی علاج عرض کیا تھا۔ گھر وہ ہے کہ ایک تعویذ بنانا ہے، 101 بار یا اللہ لکھنا ہے، اس کو پہنانا ہے۔ دوسرا ایک روحانی علاج بھی کیا جا سکتا ہے، وظیفہ ہے، آپ یہ وظیفے کو آپ چاہے تو پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل 100 مرتبہ یہ آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں۔ کاروبار میں یا نوکری میں دل نہیں لگتا ہے تو انشاءاللہ دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اگر کسی کی کیفیت اتنی ہے کہ یہ وظیفہ کرنے میں بھی اگر اس کا دل نہیں لگے گا تو اس کی امی، اس کے ابو، اس کی بیوی یا بہن یا بھائی جو بھی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ بھی ان کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ عمل کر کے مریض یعنی جس کا کام میں دل نہیں لگتا ہے اس پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ عمل کیا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحول وقوت لا الہ الا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحول وقوت لا الہ الا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یعنی مختلف بسم اللہ سب کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اس میں لا حول پڑھنے کی جگہ بحول وقوت الا باللہ پڑھنا ہے، پھر الا باللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورہ حشر کی بحول وقوت، ٹھیک ہے، بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورہ حشر کی جو آخری 3 آیتوں میں سے جو شاید دوسری آیت کا یہ آخری جز ہے، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو یہ ہیں۔ تو آپ نے یہ 3 سمجھ لو کہ اس کے حصے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 4 حصے ہو گئے، بحول وقوت اور پھر لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ۔ تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ عمل آپ نے 40 دن کنٹینیو کرنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ کو مشکل محسوس ہو کرنا تو آپ کو جو 101 مرتبہ یا اللہ والا عمل بتایا گیا وہ کر لیں۔ یہ عمل کا آپ کو پرچہ انشاءاللہ عز و جل، اگر آپ ایسی جگہ سے ہمیں کال کر رہے ہیں جہاں روحانی علاج کے ہمارے اسٹالس لگتے ہیں تو وہاں پر انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو پرچے کی صورت میں مل جائے گا، یعنی پرنٹڈ آپ کو یہ عمل مل جائے گا۔ اگر یہ عمل پڑھنے میں آپ کو دقت ہے یا ابھی ہم نے جو بولا ہے اب یاد نہیں ہوا ہوگا، ظاہر ہے کہ اتنی جلدی یاد نہیں ہو پاتا ہے، تو آپ ہمارے اسٹال پہ رابطہ کر لیں، وہاں تعویذ بھی لے لیں، وہاں سے یہ عمل کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو پرنٹڈ پرچہ بھی دے دیا جائے گا۔ اس کو کرنا شروع کریں، آپ کچھ ہی دنوں کے اندر اپنے اندر بہتری محسوس کریں گے۔ ناظرین اکرام، آج کے سلسلے کا ہمارا وقت بھی پورا ہوا، انشاءاللہ الکریم پھر آنے والی جمعہ صرف ماہ رمضان میں یہ وقت ہے، علاوہ رمضان کے انشاءاللہ عز و جل جو وقت ہوگا پھر آخر کے دنوں میں آپ کو
وہ وقت کا اعلان بھی ہم کر دیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل پھر آنے والی جمعرات اور جمعہ کو سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آئیے جمعہ کی مبارک ساعتیں ہیں جس میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. آئیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. اور جو ناظرین نے اور حاضرین نے جو ہم سے سوالات کیے ہیں، جو مسائل پوچھے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بھی ہم دعائیں کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ پاک، ماہ رمضان کا آج دوسرا جمعہ ہے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جمعہ کی مبارک گھڑیوں میں ہر گھڑی میں تو 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اے جنت و دوزخ کے مالک، ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا کر دے. تجھے ماہ رمضان کے اس مبارک جمعہ کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا کر دے، ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا کر دے. بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما. ہمارے عمل ایسے نہیں کہ جو ہمیں داخل جنت کر دے. یا اللہ، ہم تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتے ہیں. پروردگار، ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے. یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے. ہماری حتمی، ہمارے والدین کی، بھائی بہنوں کی، ہمارے استاذ و پیر کی مغفرت فرما دے. ہمیں اچھا بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمارے اعمال ستھرے فرما دے، کردار ستھرا فرما دے، ہماری گفتار اچھی کر دے، ہمارا کردار اچھا کر دے. اے پروردگار، جن جن پریشان حالوں نے ہم سے دعاؤں کا کہا ہے تو سب کے حال زار پہ رحمت فرما. یا اللہ پاک، جن جن لوگوں نے آج سلسلے میں سوال کیا، میسیجز کے ذریعے بھی بہت ساروں کے سوالات آئے ہیں. کچھ کے سوالات ہم سلسلے میں شامل کر لیا، کچھ کے سوالات سلسلے میں شامل نہ کر سکے. یا اللہ پاک، یہ تو اسباب ہمارے لیے ہیں، تو بغیر اسباب کے یا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، تو علیم و خبیر ہے. یہ میسیج بھیجنے والے کیا پریشانی سے دوچار ہیں تو سب جانتا ہے. اے کریم پروردگار، جن کے سوالات آج سلسلے میں لے لیے، جن کے نہیں لے سکے تو سب پہ رحمت فرما دے. ان سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے. جو بیمار تھا اسے شفا عطا کر دے، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں دور کر دے، جو اولاد کا طلبگار ہیں صالح اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عطا فرما دے. جو اپنی اولاد سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جو نکاح کے اسباب نہیں ہو پانے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما دے. جو بے برکتی کا شکار ہیں ان کو برکت سے نواز دے. یا اللہ پاک، ہم سب کا ایمان سلامت فرما. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.